وہ زندہ ہوتا ہے خود بخود. پھر موت نہیں ہوتی اس کو، موت نہیں. اللہ قرآن میں فرمایا سورہ فرقان میں فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ اعتماد کرو، اس ذات پہ بھروسہ کرو، اسے اپنا الہ اور معبود بناؤ، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، ہر آن ہر لمحہ اس کے اوپر بھروسہ کرو، جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں. کون ہے وہ آخر؟ کون ہے وہ؟ کیا اللہ کے سوا کے اور ہو سکتے ہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں؟ یا اور کوئی دیگر مذاہب میں جو مانے جاتے ہیں، کیا وہ ہیں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی آئے وہ سب پیدا ہوئے اور موت سے دو چار ہو کے چلے گئے. لیکن الہ وہ نہیں ہو سکتا، معبود وہ نہیں ہو سکتا، گاڈ اور خدا نہیں ہو سکتا وہ جو اس کو موت آ جائے، موت سے دو چار ہو جائے. الحی القیوم، اور وہ قائم ہے ہمیشہ، ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ سے. کیا مطلب ہوا؟ جتنے بھی خدا مانے جاتے ہیں زمین پہ جن کی عبادت ہوتے، وہ قائم نہیں تھے. ان کی تاریخ ہے، فلاں ڈیٹ کا برتھ ہے، اس کے بعد ڈیٹ آف جناب علی موت ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو ڈیٹ آف وہ بھی ہے نہیں، پیدائش اور موت دو تاریخیں بھی ہیں ان کے. وہ قائم نہیں ہیں، آئے تھے اور چلے گئے. لیکن خدا جو ہوتا ہے، گاڈ جو ہے، ایشور جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے، اپنے بل بوتے پہ، اپنی طاقت پہ قائم ہے، کسی کے سہارے پہ نہیں. وہ الہ ہو سکتا ہے، اس کی عبادت کرنا، اس کی پرستش کرنا، اور وہ ایک ہے، سب کا الہ ہے. پھر کون اس کی جان اور پہچان کیا ہے؟ اللہ بتایا وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. دیکھو جو الہ ہے نا، جو لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہے، ہر شے کی ضرورت، ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، کون ہے وہ؟ کیسا ہونا چاہیے وہ؟ فرمایا نہ تو اسے اونگ آتی ہے، نہ تو اسے نیند آتی ہے. نہ تو اسے اونگ آتی ہے، نہ تو اسے نیند آتی ہے. کیونکہ اونگنے والا اور سونے والا وہ لوگوں کی محافظ حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ اونگنے والا، سونے والا تو اپنے سے غافل ہو جاتا ہے، تو دوسروں کی کیا حفاظت کرے گا انہیں؟ دیکھیے آپ، سو گیا تو انسان اپنے سے غافل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی جو کائنات کروڑوں سال سے جو چل رہی ہے، وہ زندہ، اس کی دلیل ہے کہ کیا تم نے دیکھا کبھی کائنات کے اندر کوئی تغیر ہوتے ہوئے، کوئی تبدیلی ہوتے ہوئے؟ یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ کائنات کا چلانے والا، اس کے جو اوصاف ہیں کیا ہے؟ فرماتا نہ تو وہ تھکتا ہے، نہ تو اسے اونگ آتی ہے، نہ تو اسے نیند آتی ہے. اگر اسے نیند آ جائے تو ظاہر کہ کائنات نہیں چل سکتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈوں کے اوپر، ہائی وے کے اوپر بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ڈرائیور آئے، پیسنجر بیٹھے ہوئے 50-60 پیچھے، اگر ڈرائیور تھک گیا، اس کو اونگ آنے گئی، اور کیجئے ذرا سا اگر 100 کی اسپیڈ میں ہے، اگر اس اسپیڈ کے اندر ذرا سا بھی اس کو اونگ آ گئی، رے 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 بولے تو پورے برخاست، انہیں بھی گیا، پیچھے بیٹھے والے پورے گئے. تو اللہ فرماتے ہیں 100 کلو کی اسپیڈ میں جب بس چلا رہا تھا، معمولی ایک اونگ کا ایک جھونکا آ گیا تو ظاہر ہے کہ پورے لوگ وہاں پہ مر گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں چلا رہا ہوں، اس میں چاند اور سورج، ستارے، سیارے، زمین جو گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، چکر لگا رہی ہے. کیا تم نے کبھی دیکھا ایکسیڈنٹ، حادثہ؟ کیوں نہیں آخر؟ اسی لیے نہیں. ہم الہ ہیں، ہم معبود ہیں، ہم میں یہ کمزوری نہیں.
اللہ لا تاخذو سینۃ ولا نوم، سونے والا دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، سونے والا دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتا. سونے والے میں تو زندگی ہے نا. سونے والا دوسروں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مرنے والا کیا کرے گا؟ اللہ تو بول رہے ہیں کہ سونے والا نہیں کر سکتا جبکہ زندگی باقی ہے اس کے پاس، تو پھر مرنے والا کیا کر سکیں گا؟ اللہ بتا رہے ہیں انسان کو عقل سلیمہ دی اللہ تبارک و تعالی. تم خود سوچو ذرا، سب سو گئے جتنے بھی دنیا میں آئے، کوئی بھی رہنے دو، پیغمبر بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے، بڑے بڑے بزرگان دین بھی سو گئے، سب سو گئے. اگر آپ چلے جائیں گے ادھر دیگر دھرموں کے اندر ان کی بھی پڑھیں گے تو وہ لوگ بھی سو گئے، سب ان کی تاریخ میں سو گئے. شادیاں ہو رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدا بن کے بیٹھے ہوئے. کمال ہے. اللہ بول رہے ذرا غور کرو، تم کو عقل ہے نہیں آخر. عبادت کس کی کرنا؟ کیا ہم جیسے لوگوں کی، تم جیسے لوگوں کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس کو اونگ نہیں، جس کو نیند نہیں، وہ الہ ہے، وہ مانتے ہیں. اور پھر کون ہے اللہ؟ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض کل یوم ہوا فی شان. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں جاندار غیر جاندار وہ سب اللہ سے مانگ رہی ہیں اور اللہ ان کو ہر آن عطا کر رہا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ ہر شے جاندار ہو چاہے بے جاندار ہو وہ اللہ سے مانگ رہی ہیں. تو الہ وہ ہے، معبود وہ ہے جو سب کی سننا. سب کی سننے والا کون ہو سکتا؟ وقت واحد میں روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں ایٹ اے ٹائم سب مل کے اللہ کو پکار رہے ہیں اور وہ سب کی سن رہا ہے اور سب کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ الہ ہے، سب کی سننے والا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، مختلف زبانیں، مختلف بولیاں ہیں ان کی. بڑے سے بڑا بھی اگر کوئی مقدس شخصیتیں ہیں جن کی عبادت، جن کی پوجا، جن کی پرارتھنا لوگ کر رہے ہیں جا کے، تو وہ انہی کی سنتے ہیں جو اپنی لینگویج کی ہیں. اگر کوئی تیلگو کا ہے تو نہ تیلگو والوں کی تیلگو ہی سن رہا، کوئی ہندی، کوئی مراٹھی، کوئی انگلش، فلاں فلاں جتنے زبانیں ہیں اپنے زبان ہی سمجھتا ہے. دوسرے کی زبان اگر سمجھنا ہے تو یا تو زبان سیکھنا پڑے گا یا پھر بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، وہ بولے گا ٹرانسلیٹ کر کے کہ گرو یہ بات بول رہا ہے. نہیں، غور کیجئے آپ، گرو سامنے والا جو بول رہا ہے بول ہی نہیں سمجھ سک رہا تو ظاہر ہے کہ اس کی فریاد کیا پوری کر سکیں گا؟ ہی نہیں. سوچنے کی بات ہے. اگر ان کی مادری زبان اردو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو سب کی سننے والا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہارے سینوں میں جو وسوسے آ رہے، بھید بھاؤ ہر انسان کے، اللہ تعالیٰ ہر آن اس کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہر آن، ہر لمحے آن لائن میں ہے. اینی ٹائم، اینی وے، کہیں بھی جاؤ آپ. اور فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہوں کی جو جھپک ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. انسان جو پلک مارتا ہے، جو نگاہیں گھماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. یہ سارے چیزوں سے دو چار ہو کے اس دنیا سے چلا گیا. ذرا غور کیجیے آپ. قرآن مجید میں ایک بڑی اچھی بات اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سمجھائی ہے. عیسائیوں کو جو عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا ایک حصہ سمجھتے ہیں،
ان کے متعلق اللہ سورہ مائدہ میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے جو تم انہیں خدا کہہ رہے ہو؟ وہ تو صرف ایک رسول ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو ہے ایک صادقہ تھی عورت اللہ کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کانا یاکلان الطعام، دیکھو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ خدا کا جز اور حصہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے والے۔ کیا مطلب ہوا؟ کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا، کھانا کھلانے والا خدا ہے جو پیدا کیا ہے اناج غذا۔ یہ تو کھا رہے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ غذا کا محتاج ہو گیا۔ اگر غذا نہ ملے تو موت واقع ہو جائے گی۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی آیات کو کیسے کیسے سمجھا رہے ہیں تمہارے لیے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو تو صحیح یہ کیسے الٹے بھاگ رہے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات، غور کرو دیکھو ہم اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ بول دیا، اس کے بعد کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں، باقی کی بات ہم سمجھ لینا۔ کیا ہے وہ؟ کھانا کھانے کے بعد لازم ہے آدمی کو نمبر 1 نمبر 2 آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد چاہے وہ پیغمبر ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے ان کی ماں ہو، چاہے کوئی کیوں نہیں ہو، کھانے کے بعد ظاہر ہے کہ بیت الخلاء کو جانا ضروری ہے، نمبر 1 نمبر لازمی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا وہ خدا ہو سکتے ہیں جو غلاظت کرنے والے ہوں؟ ٹوائلٹ کو جانے والا کسی کا بھگوان ہو سکتا؟ اور کیجئے آپ، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی اللہ قرآن میں جو بات فرمایا ہے، انسان اللہ کی جو ذات ہے اصل میں وہی دراصل الہ ہے، سبحان جو بولا اللہ تعالیٰ، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی کمزوری نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں۔ آج اللہ کے علاوہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ، دراصل وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنے ہی طرح کہ ایک انسان کی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں وہ نیک ہو سکتا ہے، اچھا انسان ہو سکتا ہے، لیکن اچھا اور نیک انسان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بن کے بیٹھ جائے۔ اگر وہ نیک اور اچھا انسان ہے تو دنیا کے اندر تجرباتی طور پہ اس کے اندر خدا کے صفات کہاں ہیں؟ بتائیے آپ، اگر خدا کریں تو ظاہر ہے کہ اس کو سونا نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، پھر یہ تمام چیزیں دنیا میں بتانا پڑے گا اس کو۔ اگر واقعی میں وہ کھانا نہیں کھا رہا، زندگی بھر کھانا نہیں کھایا، یقیناً وہ خدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ زندگی بھر نہیں سویا تو خدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو اونگ نہیں ہے، اس کو نیند نہیں ہے، اس کو تھکان نہیں ہے، خدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اگر اس کی کوئی ماں نہیں ہے تو خدا ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ سے، وہ خدا ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اور کیجئے آپ، ظاہر ہے کہ آج جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، آج کوئی مر گیا، اس کی چتا کو آگ لگا کے ہم اس کو بھگوان بول رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح
کچھ اسلام مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ہیں لوگ دائرے کے مر گئے، انتقال ہو گیا، غسل دیے، کفن دیے، قبر کھودے، اندر اتارے، اس کے بعد من بھر مٹی ڈالے، پھر اس کے بعد وہاں بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے فریادر سے. اور کیجیے آپ عیسائیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، پھر غور کیجیے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ خدا ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ صلیب پہ کیسے چڑھے، نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ ہے جو قرآن جس کی تردید کرتا ہے، لیکن ایک طرف وہ خدا کہتے ہیں اور دوسری طرف پھر یہ کہتے ہیں کہ خدا کو سولی دے دی. ظاہر ہے کہ جو خدا خود اپنے سولی سے نہیں بچ سکا تو دوسروں کو کیا بچائے گا؟ خدا نہیں ہوتے، نعوذ باللہ. لیکن عقیدے کا تضاد بتا رہا ہوں میں. تصور خدا کا کیا تصور ہے، کیا کانسیپٹ دیا ہے قرآن نے، یہی معرفت اصل ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ عبادت کس کی کرنا، پوجا کس کی کرنا، پرارتھنا کس کی کرنا؟ جو صمد ہو، جو احد ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ہر آن ہر لمحہ پوری کائنات سے واقف ہو. اسی لیے قرآن نے فرمایا سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جتنے بھی پیدا ہو کے مر چکے ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ فرمائے کہ جیسے چاند سورج ستارے زمین آسمان میں بنایا ہوں، ہر چیز میں الہ ہوں، تم کو پیدا کیا ہوں میں. جیسے ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. الہ ہونے کے ناطے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، اس کی جان اور پہچان کے لیے اس زمین کے اندر بے شمار علامات اور نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے ذات میں ہیں اس کو پہچاننے کے لیے. اور سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اس زمین ان آسمانوں کے اندر کتنے ایسے بے شمار نشانیاں ہیں اللہ کی جان اور پہچان کے لیے، لیکن تم انجان بن کے نکل جاتے، غور نہیں کرتے. تم اگر غور کرو تو ایک ایک پتا، ایک ایک پھول کی پتی تمہیں اس بات کی گواہی دے گی، تمہاری توجہ کو مبذول کروائے گی کہ دیکھو تمہارا الہ کون ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، اس کی جان اور پہچان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ زمین میں بے حساب نشانیاں ہیں، خود تمہاری نفس کے اندر بے حساب نشانیاں ہیں، اور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن غور نہیں کرتے تم لوگ. اگر غور کرو تو اس وقت تمہیں اللہ کی پہچان آ جائے گی. اگر تمہیں غور کرو کہ یہ بارش کون برسا رہا ہے، یہ پانی کس نے دیا ہے، تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. کیوں؟ اسی لیے یہ پانی جب ہاتھ میں پکڑو گے، جب پانی پیو گے تمہاری زندگی ہے پانی. جب تم غور کرو گے اس پانی کے اوپر، تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے اس کا برسانے والا کون ہے، اس کا دینے والا کون ہے، تب تمہیں معلوم ہو جائے گا وہ الہ ہے. پانی کو ہاتھ میں دیکھو گے، تمہیں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سب پانی پینے والے ہیں. پانی پینے والا خدا نہیں ہو سکتا، جو پانی برسا رہا ہے وہ خدا ہے. جو پانی پی کے اس دنیا سے گزر گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے بار بار فرمایا انزلنا من السماء ماء،
آسمان سے بارش کے برسانے والے ہم ہیں. سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم ماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. کیا تم نے غور کیا اس پانی کے اوپر جو تم پیتے ہو اس کے برسانے والے کون ہیں؟ کون تمہیں پانی پلا رہے ہیں؟ آسمان سے بدلیوں سے کون یہ پانی دے رہا ہے تمہیں؟ کیا تم؟ اور سنو اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے پانی کو کڑوا بھی کر دیں. فلولا تشکرون، تو پھر ہمارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ایک معمولی پانی پہ غور کر لیا، ایک ایک چیز پہ جو اللہ فرماتے ہیں یمرون علیہا، رات دن تم گزر ہوتا ہے، تمہارے تجربے میں آتی ہیں وہ باتیں، تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں، رات دن اگر ایک ایک آئٹم کے اوپر اگر تم غور کرو گے تو تم اللہ کو پہچان لو گے. آپ ذرا غور کیجئے، آپ یہ 10 روپے کا ناریل لے کے پی رہے ہیں، ناریل کا جھاڑ اتنا بلند، جبکہ ہر چیز اوپر سے نیچے کو آتی، فطرت، لیکن ناریل کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، آپ خالی پی لے رہے ہیں، پی کے پھینک دے رہے ہیں آپ. اللہ بولا کہ غور کر فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ جو چیزیں وہ کھا اور پی رہا ہے اس کے اوپر غور کرے گا. غور کر، غور تجھے معلوم پڑ جائے کہاں سے آ رہی ہے، اس کا دینے والا کون ہے، پانی آ گیا کہاں سے. خالی آپ یہ تعویل کر رہے ہیں ناریل کا پانی ہے، اس کے اندر یہ وٹامن ہے، اس کے اندر وہ ہے، فلاں ہے، یہ صحت کے لیے اچھا ہے، یہ آپ یہ تجزیہ کر لو، خالی اس کو انالیسس کرو، لیکن یہ آیا کہاں سے، آخر کس نے دیا یہ پانی، وہاں تک گیا کیسا پانی، پھر یہ پانی آیا کیسا اندر، کون ہے آخر اس کا کرنے والا؟ کیونکہ سب پانی پینے والے ہیں نا. اگر کوئی ناریل بنانے والا ہمارے سامنے آ گیا ہم بول سکتے واقعی میں خدا ہے. اور کیا پھول ہے، پھول کی پتیاں ہیں، ذرا غور کرو آپ، پھول ہے، پھول کھلتا ہے، کلی ہے، اب دیکھیے کلی ہے، بالکل بند ہے اس کا بوٹا، بالکل معمولی اتنی ہے، کھلتی ہے. پھر اس کے بعد غور کرو ذرا، درخت ہے، ڈالی ہے، پیڑ ہے، لیکن پھول پورے درخت سے الگ جدا ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی رنگ ہے، اس کا ڈیزائن ہے، اس کا آرٹ ہے. تو یہ کیا خود بخود آ گئے؟ اس کے اندر سے کیسے آ گئے؟ ایک پھول جو بنا آپ کے سامنے ہے جس کے اندر خوشبو اور مہک ہے، کہاں سے آ گئی یہ خوشبو مہک؟ کون ہے اس کا دینے والا؟ اس کا ڈیزائن کرنے والا کون ہے جو پھول آپ کے سامنے آیا؟ ہزاروں قسم کے پھول، لاکھوں قسم کے پھول، اور ہر پھول ایک پھول سے نہیں مل سکتا، اس کی پتیاں جدا، اس کا کلر جدا، اس کی خوشبو جدا. اللہ فرماتے ہیں کون ہے یہ رنگ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شیپ کہاں سے آ رہا ہے، کون ہے اس کا کرنے والا؟ کیوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر کوئی پھول کو لے کے سونگ رہا ہے یا کسی کے بھگوان کے چرنوں میں ڈال رہا ہے، لیکن پھول کا بنانے والا ہم کو کہیں نہیں ملا آج تک. اگر وہ مل جائے تو ہم کہیں گے یہ خدا ہے. اللہ بولا کہ وہ تم کو نہیں مل سکتا، وہ پھول کے ذریعے سے اسے پہچانو، تم پھول کی خوشبو سے اس کے پہچانو، تم اس کے ڈیزائن سے اس کو پہچانو تم کہ وہ ہے تمہارا خدا جو تم کو یہ دے رہا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ ہے اس کی اللہ کی معرفت ہے، اس کو پہچاننا. یمرون علیہا، آپ دیکھیے انسان پہچاننے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ نے بتایا ہے. ایک چھوٹا بچہ یا بچی، چھوٹا بچہ بچی، سال 2 سال 3 سال کا آپ لے لیجیے، اس کی جو معرفت ہے بچے کی، اس کے ذہن میں اس کا جو خدا ہے نا، اس کی ماں ہے، صرف اس کی ماں ہے. اور ہر بچہ اپنی ماں کی معرفت میں رہتا، پہچانتا ہے میری ماں ہے. لیکن یہی بچہ جب عقل و شعور میں آئے گا تو حقیقی رب کو پہچاننا ہے اس کو، اللہ کی معرفت. آپ دیکھے ہوں گے ایک چھوٹا بچہ ہے،
کوئی شادی میں آپ کبھی دعوت میں اتفاق ہوا ہوگا آپ کا، جب وہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے رونا شروع کر دیتا، روتے رہتا، ماں کو ڈھونڈتے رہتا. یہ عورت اٹھا لیتی، وہ عورت اٹھا لیتے، نہیں، رونا بند نہیں ہوتا اس کا. یہی بولتے میری ماں ہے نہیں. یہ اس کی معرفت، اس کی معرفت ہے، یہ اس کی پہچان ہے. یہ یعنی بچپن سے اس کے دماغ میں ایک معرفت ہے کہ میں میرے پیدا کرنے والے کو پہچانوں، کیونکہ ابھی چھوٹے تھے دماغ میں وہ اپنی ماں کو سب کچھ سمجھ رہا، اسی لیے کہ ماں کی تلاش میں ہے. وہ عورت اٹھا لے رہی رونا، وہ عورت اٹھا لے رہی، وہ گود میں، کہیں بھی رونا بند نہیں ہوا اس کا. اور 8-10 عورتیں بیٹھی ہوئی اگر ایک ہی لباس میں ہے، ایک ہی کلر میں ہے، بچہ سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے گا. اور جب اس کی ماں مل گیا اور اس کی گود میں چلا گیا تو رونا بند، پرسکون ہو گیا، کیونکہ اس کی معرفت اس کو مل گئی. اور یہی کچھ حال ہے ایمان کا. بعد میں ایمان والے وہ لوگ ہیں عقل آنے کے بعد، شعور آنے کے بعد وہ اپنے رب کو پہچاننا ہے. اسی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اس کی ماں نہیں تھی، دیکھنے تو وہ بھی عورت ہے لیکن اس کی ماں نہیں تھی، لیکن وہ کسی کے گود میں بھی جا کے سکون نہیں ملا اس کو، کیونکہ وہ سمجھا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، تو عورت لیکن میری ماں نہیں ہے یہ، کہ اپنی ماں کی گود میں جا کے سکون ملا. اسی طرح آج عقل اور شعور آنے کے بعد میں بھی ایمان والے وہ لوگ کہلائیں گے جو پورے طور پہ اپنے رب کی معرفت اور جان اور پہچان نہ ہوں. یہ مصنوعی خدا نہیں جو ہاتھوں سے بنا لیے ہیں. کبھی وہ عورت اٹھا لے رہی میں ماں بول کے، انہیں بول رہا ہے تو مصنوعی ہے، میری ماں نہیں ہوتی ہے، یہ تو بناوٹی ماں ہے. نہیں بیٹا میں تیری ممی ہوں، ہٹ بولتا ہوں، یہ بناوٹی ماں ہے، یہ میری اصلی ماں مجھے چاہیے. اور جب اصلی ماں اس کے مل جاتی ہے تو ظاہر اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. یہی ایمان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والذین آمنوا اشد حبا للہ. خبردار، اللہ کا جو ذکر ہے، تمہارے رب کا حقیقی، جو اپنے رب حقیقی کو جان اور پہچان لیتے ہیں وہی لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں اپنے اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے. اس کی معرفت ہے. ڈپلیکیٹ چیزاں کو سے بھی لا کے ڈالو نہیں. آپ دیکھیے ذرا، ماں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا. پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ دے رہے ہیں وہ ہے کہ تمہاری غذا کا انتظام تمہاری ماں کے سینے میں ہم نے کر دیا. تمہاری ماں کے سینے میں کر دیا. وہ رب ہے تمہارا. کوئی نہیں مانگے تھے، نہ ماں مانگی نہ کچھ نہیں، بلکہ وہ رب ہے جو بغیر مانگے کہ تو دنیا میں آنے سے پہلے میں تیری غذا کا انتظام کا دور نہیں کروں، وہیں پہ کروں تیری ماں کے وجود میں. تو پیٹ سے باہر آیا تو پیٹ کے اوپر چھاتی پہ تیرے غذا کا انتظام ہوگا، زیادہ دور نہیں. وہ رب ہے، الہ وہ ہے، معبود وہ ہے. یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں اپنے ہی غلط خداؤں کے، اپنے تراشے ہوئے خداؤں ہی کے آگے خدا سمجھ رہے ہیں وہ. تو اللہ فرماتا کہ ٹھیک ہے، یہ پوری کائنات میں بنایا ہوں اور ایک ایک چیز میں تم کو بتا رہا ہوں. یہ اگر تم ان کو خدا مانتے ہو تو پھر وہ کیا چیز پیدا کرے، ذرا میرے کو پروف دو. قل ارأیتم ما تدعون من دونہ، کیا چیز پیدا کرے اللہ کے سوا جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا بتاؤ. کیونکہ الہ ہونے کے لیے کسی چیز کا خالق ہونا ضروری ہے. بتاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض،
مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین میں کون سی چیز پیدا کرے؟ ام لہم شرک فی السماوات والارض، یا پھر ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں کہیں ان کی حکومت ہے؟ ایتونی بکتاب من علم او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی علم بتاؤ یا کوئی آثار قدیمہ میں انہوں یہ چیز پیدا کر کے گئے، کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی کیڑا، کوئی پتنگا، کوئی چونٹی، کوئی معمولی چیز پیدا کی ہے کیا؟ یہ ذرا پروف دو بول رہے ہیں۔ پوروں سے اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی پرستش ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی بھی جو ہے نا آو بھکتیں ہو رہی ہے، ان کے متعلق اللہ فرمایا کہ ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا چیز پیدا کیا ہے؟ اور اللہ فرمایا ھذا خلق اللہ، اور یہ پوری کائنات اللہ پیدا کیا ہے، میں پروف دے رہا ہوں اس کا، تو تم کیا پیدا کرے یہ بتاؤ؟ تو پھر تم بھی الہ۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی نہیں جو پیش کر سکے کہ بھئی یہ دیکھو میں ایک مچھر بنایا ہوں، یہ دیکھو میں مکھی بنایا ہوں۔ جاندار بے جان چیزیں بھی جو بنائی جا رہی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی جو بے جان چیزیں بھی جو آپ بن رہی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی، وہ کیا ہے؟ کہاں سے بنا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم بول رہے ہیں ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، اب چاند میں جا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی فلاں فلاں، اللہ بول رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں تم سب لوگ؟ یہ میرا میٹیریل ہے، رانگ میٹیریل، تم اس کو کچھ بنا رہے ہیں۔ پتھر تھا سیمنٹ بنا لیے، رانگ میٹیریل زمین میں کچھ تھا اس کو راڑا بنا لیے، لکڑی تھا لا کے دروازے بنا لیے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے تمہاری اپنی کوئی چیز ایجاد کرے کیا؟ تم اپنے طور پہ کوئی چیز بنائے کیا؟ پیدا کیے کیا؟ کوئی نہیں، کوئی سائنٹسٹ نہ کوئی خدا دوسرا جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمایا یہ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں باضابطہ یہ بات کہی گئی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دیا سورہ حج میں کہ ٹھیک ہے اگر ابھی بھی سدھرنے تیار نہیں ہے، ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم سب مل کے ایک مکھی بنا کے بتاؤ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دونه لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، اے انسانوں ہم یہ مثال بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کو کان لگا کے سنو، غور سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے مصنوعی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپلیکیٹ، جیسا اصلی گھی کے ڈالڈا گھی چل رہا نا، ویسا جو ڈپلیکیٹ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مکھی بنا کے بتاؤ، بولے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کرشمہ ہے، ہمارے پاس وہ چمکار ہے، ہمارے پاس فلاں فلاں، اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ایک مکھی بناؤ، تم سب مل کے بناؤ، پورے مل کے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الشَّيْءُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی ارے بھائی ان کے نذرانے پہ، ان کے پرساد کے اوپر سے مکھی آ کے کچھ لے کے بھاگ رہی تو اس کو بھی نہیں بچا سکتے، مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا اور جس سے مانگ رہے دونوں کمزور، دونوں مخلوق ہیں، یہ دونوں کھانے والے ہیں، دونوں پینے والے ہیں، یہ دونوں بھی سونے والے ہیں۔ جہاں جا کے سجدہ کر رہا انہیں بھی سونے والا ہے، اور جس کو سجدہ کر رہا انہیں بھی سونے والا ہے، جس سے مانگ رہا سب کمزور ہے، بولے اللہ تعالیٰ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا کھا رہے دوسروں کا کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سمجھائے ہیں کتنے احسانات ہیں اس کے، کس کا شکر ادا کرنا؟ الہ کون ہے، معبود کون ہے، شکر کس کا ادا کرنا، اور ہم کس کا کر رہے ہیں؟ آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے، ناشکرا بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ صحت دیتا ہے تو
دوسروں کی نظر و نیاز کرتا ہے, دوسروں کی پوجا پاٹ کرتا ہے. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے, اپنے ذات و صفات میں بالکل ایکتا ہے, وہ سب سے الگ ہے, لیکن پھر بھی سب کے ساتھ ہے, سب کی حفاظت کر رہا ہے. اور وہ صمد ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں جس کو سب کی ضرورت ہو جائے. وہ کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. لم یکن لہ کفوا احد. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, جس کی کوئی اولاد نہیں, جس کا کوئی لڑکا نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی مملکت میں, اس کی کائنات میں, اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں کسی کا بھی. اور اس نے اپنے کمزوری کی بنا پہ کسی کو اپنا حمایتی نہیں بنا لیا ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی انسان بات نہیں سمجھ رہا تو سورہ نجم, سورہ یوسف میں ایک آیت آتی ہے, سورہ ہود میں بھی ہے غالباً. یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں, ساتھ میں جو ان کے قیدیاں ہیں وہاں پہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں, توحید کا سمجھاتے ہیں وہاں پہ الہ کون ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں, ذرا یہ تو بتاؤ, ایک آقا, ایک حاکم, ایک سیٹ اچھا ہے یا کئی سیٹوں کے نوکر ہونا وقت واحد میں بہتر ہے؟ ایک مالک کے غلام رہنا اچھا ہے یا کئی مالکوں کے غلام رہنا؟ ایک مالک ہے تو ایک کام بولیں گا, 10 مالک ہے تو انہیں کب بلا, انہیں بلا, تنگ ہو جائیں گا انہیں, اور پھر انہیں اس کے خلاف بولیں گا, انہیں اس کے خلاف بولیں گا. کون جو اکیلا تنہا سب پہ غالب جو ہے, یا وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ عقل والے بولیں گے ظاہر ہے کہ ایک ہی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہاں سورہ یوسف میں, تو پھر یہ اللہ کے سوا جو عبادتیں ہو رہے ہیں لوگوں کے, ان کی حقیقت کیا ہے معلوم تم کو؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے لوگ, جو اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے, خالق کو چھوڑ کے, کون ہے لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ صرف نام ہے تم اور تمہارے باپ دادا کے دیے ہوئے. نام ہے, صرف کام نہیں ہے کچھ بھی ان کا. یہ صرف نام ہے, کام نہیں, کام کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف نام ہے جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے, اور وہ بھی تمہارے باپ دادا فرضی نام ہے. یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں, نام ہے صرف. انہوں اولاد کے دینے والے, انہوں بیماری کے دینے والے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, انہوں مصیبتوں کے دور کرنے والے ہیں, انہوں بارش کے برسانے والے ہیں, انہوں فلاں کرنے. بہرحال ہر ایک کے پاس ایک ایک ہے. تو کیا ہے؟ کچھ ہی نہیں ہے. اللہ اسمان سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور اللہ نے شرک کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل, کوئی ثبوت رکھا ہی نہیں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت کوئی لا ہی نہیں سکتا. اللہ لا بول رہی, ارونی ماذا خلقون قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم واقعی میں اپنے دعوے میں صحیح ہے کہ تمہارے پاس چمتکار ہے, کرشمہ ہے, فلاں ہے, کچھ ہے, تو لاؤ, کچھ بتاؤ. سچے ہو تو کوئی نہیں لا سکا آج تک دلیل. ہم کہتے ہیں کہ ایک مچھی بنا کے بتاؤ, ایک مچھر بنا کے بتاؤ, ایک چونٹی بنا کے بتاؤ. نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہے. اتنی دور کی کہیں کو بات جانا نہیں. اب جتنے بھی عبادت انہیں دیکھیے, اب دنیا میں کیا ہے, کوئی گورا پیدا کرا اللہ, کسی کو کالا پیدا کرا, کسی کو لمبا پیدا کرا, کسی کو نکٹا پیدا کرا, کسی کو گڈھے پیدا کرے. یہ سب اللہ پیدا کرے نا. اب دنیا میں جتنے بھگوان ہیں, کہیں گڈھے ہیں پورے, تو لوگوں کے پاس بھی ایک خدا ہے. وہ خدا سے دعا کرو, اللہ میاں ہماری پوری, ہم کو لمبے کر دو نا.
جب سے پیدا ہوئے پوری نسل جو ہے گڈوں کی چھے, کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی. ارے جب سے پیدا ہوئے پورے چپٹے چھے. ارے دعا کرو نا بھائی, اللہ یہ کیا ہم کو چپٹا بنا دیا, آنکھ ناک پوری دبی ہوئی ہے, کرو تم مت رہے بھائی, تمہارے بھگوان ہے, فلاں ہے فلاں ہے. اللہ تو بولا میں پیدا کروں, یہ میری نشانیاں ہیں, یہ میرے نشانیاں ہیں. کسی کو گڈھا پیدا کر رہا ہوں, کسی کو لمبا پیدا کر رہا ہوں, کسی کو کالا, کسی کو گورا. تو کرو تم. ظاہر ہے کہ کالا کوئی اپنے آپ کو پسند کرتا, کالا نہیں کرتا نا. تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے جو خدا بن کے جا کے دعا کرو, اللہ اے بھگوان یہ کیا کالے بنا دے, ہم کو گورے تو بنا دے. بھائی یہ تو ہے نا, نہیں. اچھا یہ تو چھوڑو, آج بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج گنجوں کی اتنی حالت ہے پوچھو مت. اب آپ اتنے گنجے ہیں, اور گنجے جتنے نا زیادہ پیسے والے, بڑے بڑے جو ملینر ہیں نا, آپ دیکھیں گے ان کو بالاں گنے چنے رہتے. جاؤ پرارتھنا کرو, بولو اللہ کی کیا گنجا ہے, آپ تو ایشور ہے, بھگوان ہے, آپ یہ ذرا گنجے پن کو تو دور کرو. نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ارے غور کیجئے, آپ جہاں پہ جا کے خالی جناب عالی یہ اتنے بڑے بڑے بدعوے کر رہے ہیں کہ یہ کر دیتے, وہ کر دیتے, اتنی طاقت, اتنا کرشمہ, اتنی کرامت. ارے غور کہ آپ کے سر کے بال نہیں دے سکتے انہوں آپ کو. آپ جو گنجے ہیں نا, وہ گنجا پن دور نہیں کر سکتے. دوسری تو کر چھوڑی دو آپ کی بات, جو آپ کو بتا رہا ہوں میں, اللہ یہی بولا تو بھائی ایک مکھی بناؤ نا. اور میں یہ بول رہا ہوں, آپ وہاں جا کے کم از کم یہ بولو کہ ایک بال تو دیو نا میرے. بال نہیں دے سکتے, مکھی مچھر نہیں دے سکتے. یہ خدا نہیں ہے جو ایک بال نہیں دے سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا. خدا کے صفات اللہ بتا دیا کیا ہے. سو تمہارا ایشور کون ہے, تمہارا بھگوان کون ہے, تمہارا گاڈ کون ہے, تم کس کی عبادت کرنا, کس کی بندگی کرنا, کس کی پرستش کرنا, کس کی پرارتھنا کرنا. جو تم کو پیدا کیا ہے, جو تمہاری پرورش کر رہا ہے, جس نے تم کو اپنی ماں کی پیٹ سے نکالا اور اس نے پھر تمہاری غذا کا انتظام تمہاری ماں کے سینے میں کر دیا, وہ تمہارا الہ ہے, وہ تمہارا رب ہے. پھر وہی تم کو لڑک پن دیا, جوانی دیا, بڑھاپا دیا اور موت دے دیا, وہی تمہارا الہ ہے. جو پانی برسا رہا ہے, جو پانی تم پی رہے ہو, وہ تمہارا مالک ہے, اور پانی کا بھی مالک وہی ہے. بارش اسی نے برسائی ہے, غذا اسی نے دی ہے. ہر آئٹم کے اندر اللہ جو پیدا کر کے جو غذا دیا ہے آپ کو, کون دیا ہے, کس نے پیدا کیا ہے. اللہ غور کرو پر نہیں کھانے پینے کے آئٹموں پہ. آج انسان نہیں, ایک معمولی دنیا کے اندر مصنوعی چیز آ جاتی. آپ دیکھیں کہ موم کے پلاسٹک کے بن رہی, فروٹ, کیلا بنا, پھول بن رہی, ہر فروٹ بن رہا پلاسٹک میں. آپ لا کے اس کو رکھے ہوئے الماری کے اندر, پیسے دے کے خرچ کے, اور پھر اس کی تعریف ہو رہی کیا بنایا بھائی, پوچھو مت. پلاسٹک کا آئٹم جو ہے کاپی مارا, ماؤس کی طرح ماؤس بنا, سیب کی طرح سیب بنا, انگور کی طرح انگور بنا دیا, پھول کی طرح پھول بنا دیا پلاسٹک کے. اور جب ہم وہ پیسہ دے کے خرید کے گھر میں لا کے گلدستوں میں لگا کے اس کی تعریف ہو رہی کیا بنایا. لیکن زندگی بھر روزانہ جو اللہ کے اصلی چیزاں کھا رہی میوے, اس کی تعریف کبھی بھی نہیں کر رہی. خالی کھا رہے ہیں, ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں. تعریف تو اس کی ہو رہی پلاسٹک آئٹموں کی. کیا بنایا بھائی, کیا بنایا بھائی, کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں. اور کیجیے آپ, اللہ یہی بولا ما قدر اللہ حق قدری. ارے میری قدر نہیں کر کے دوسروں کی کر رہے کیا رے. ہاں, ایک سے ایک اعلی نعمتیں میں تمہیں کھلا رہا ہوں, لیکن میری تعریف نہیں, میری قدر نہیں. وہ کیا کہ موم بتی کا پلاسٹک کا بنا تو اس کو لے کے اچھل رہے. کیا انسان ہے. اسی لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار, بے شک انسان بڑا ہی جو ہے ناانصاف بھی ہے اور بڑا ہی ناشکرا بھی ہے, ناشکرا بھی ہے. اسی لیے توحید کا عقیدہ, اللہ واحد کا عقیدہ ہر انسان کی فطرت میں ہے, ہر انسان کی فطرت میں ہے. چونکہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانا, اسی لیے مار کھا رہا ہر جگہ. بتانا میں آپ کو, جو آدمی اصلی آئٹم سے غافل ہے, اس کو نہیں معلوم اصلی کیا ہے, انہیں نقلی کو اصلی سمجھتا. اسی لیے جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانے, اب ان کو اللہ سمجھ رہے.
یہ ہے اصل میں قل هو اللہ احد، وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ واحد ہونے کے علامات کو بتایا ہے، اصول بتایا ہے۔ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے۔ آپ جا بھی جائیں گے ان کی تاریخ پڑھیں گے، ارے ہو بھائی انہوں ہے، ان کے اماں بھی تھے، ان کے بابا بھی تھے، انہوں کھائے بھی تھے، انہوں پیے بھی تھے، انہوں ٹوائلٹ کو بھی جاتے تھے، انہوں سوتے بھی تھے، ان کے بیوی بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، بولتے قصہ ختم، یہ تو میرے ویسے تھے۔ اسی لیے اب لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اندر نہیں، خدا تو ایک ہے مگر یہ اس کے اوتار ہیں، یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ پروف مانگ رہے تو کچھ دے نہیں سک رہا ہوں۔ ارے بھائی کم سے کم مکھی بنا کے بتا بول رہا، وہ بھی نہیں کر سک رہا ہوں، کم سے کم ایک آدھ بال تو بھی بنا کے پیدا کرو، وہ بھی نہیں کر سک رہا ہوں، تو پھر کروں کیا؟ بولے میں خدا نہیں ہوں، خدا میری بھید میں آیا دراصل، اوتار جسے کہتے ہیں، یہ عقیدہ ہے الوہیت کا اصل میں۔ اور پھر شرک کے اقسام میں کیا ہے؟ مار کیوں کھائے لوگ؟ اللہ کی ذات ایک ہے لیکن اس کے صفات، اس کے نام کئی ہیں۔ ہندو دھرم میں کیا ہوا؟ اللہ کی ذات یہ ایک ہے، یاد رکھیے آپ، یہ جو صفات، اس کے جو نام ہے، اس کی جان اور پہچان کے لیے صرف۔ لیکن ہندو دھرم میں ہوا یہ، اللہ کی ہر ایک صفت کو انہوں نے ایک الہ بنا لیا، یہ گڑبڑ ہے اصل میں۔ اللہ بولا اللہ ایک ہے، اس کے صفات، اس کے نام مختلف ہیں۔ انہوں نے کیا کہ خدا کو ایک ہی مانا، ہر خام والا ہی بولتا ہے کہ بھگوان ایک ہے، لیکن پھر اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیوں ہو گئے؟ تو بولے وہ اس کے جو نام ہے بے حساب، ہر نام کا ایک خدا الگ بنا دیا انہوں نے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، مثال کے تو لکشمی ہے، لکشمی خدا کا ایک صفت ہے، لکشمی وہ ہے غنی، اس کو غنی کہتے ہیں، بے نیاز کرنے والا، غنی کر دینے والا آپ کو دولت سے، مال سے، دنیا سے، تو اس کو لکشمی کہتے ہیں، اس کو ایک الگ خدا بنا دیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے سرسوتی علم کی دیوی، اور یہ اللہ علیم ہے، علم والا، اس کی صفت ہے یہ، لیکن انہوں نے ایک صفت کو الگ خدا بنا دیا۔ ساری گڑبڑ یہی ہے اصل میں۔ اسی لیے لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ ایک ہی ہے وہ تو، لیکن اللہ بولا وہ ایک ہے لیکن وہ مختلف نہیں ہے، وہ صرف اس کے نام ہیں، وہ نام خدا نہیں ہوتا، نام الہ نہیں ہوتا، ذات ایک ہے، یہ اس کے جاننے اور پہچان کے لیے صفات ہے۔ اب انہوں نے خدا الگ بنا لیا اس کا، اسی لیے قرآن نے کہا کہ جتنے اچھے نام ہیں سب اس کے ہیں، کسی بھی نام سے پکارو، مگر پکارو اللہ کو، پکارو الہ اور معبود کو۔ یہ اصل چیز ہے گمراہی کی بنیاد، جو گمراہ قومیں ہوئے ہیں نا، اس کے صفات کو، ہر صفت کو ایک الگ خدا بنا دیا، یہاں گڑبڑ ہوئی ساری گڑبڑ۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی دیکھیں جو جو نام آتے ہیں وہ سب نام اللہ کی صفت میں آتے ہیں، انہوں نے ہر ایک کو ایک اپنا خدا بنا لیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کی ذات یہ کہ اس کے نام مختلف ہے، لیکن اصل جو ہے پاور ذات میں ہے، نام تو پہچاننے کے لیے، نام پہچان کے لیے صرف۔ میرا نام آپ کے پاس ہے، نام ہے میرا نام، لیکن آپ کو اگر کوئی ضرورت پڑ جائے میرے سے تو کیا نام سے کام بن جاتا؟ نہیں بن جاتا نا، بن جاتا، ضرورت نہیں ہے، پھر نام تو آپ کے پاس ہے۔ لیکن آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑیں گی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے نام سے آپ کو میرے سے کام لینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ ایک ہے لیکن اس کے کئی نام ہیں، نام سے کام اللہ کی ذات سے لیا جاتا ہے، اللہ کی ذات ہے اصل میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم کھاتے تھے اللہ کی ذات کی کھاتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ صفات ہیں اس کی، لہذا ہر صفت کو ایک خدا بنا لیے۔ قل هو اللہ، یہ چار اصول اس میں بتائے گئے ہیں۔
کہ اس کے اوپر آپ لوگ تدبر کیجئے، غور کیجئے، اور مزید قرآن کے اندر اس کے اندر جو تشریحات آئے ہیں خدا کے لیے، اللہ کے لیے، جتنے بھی اس کے اچھے نام ہو سکتے، اس کے نام کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ سب اللہ کے نام ہیں، چاہے کوئی خدا بولو، چاہے کوئی ایشور بولو، چاہے کوئی گاڈ بولو، لیکن جتنے نام ہیں اللہ کے سوا وہ جو نام ہیں، لیکن اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب یہی ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اللہ تک آنے کے لیے، لہذا ان ناموں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اصل میں وہ اصل ذات ہے۔ اسی لیے چھوٹی سی صورت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص ہمارے ہر بچوں کو، ہر بڑوں کو، بوڑھوں کو، سبھی کو یاد رہتی ہے، اور اس کے جو ہے وضاحت اس کے مطالب جو ہے سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کے بڑے فضائل آئے ہیں اور فضیلتیں بھی اسی لیے ہے کہ اس میں خالص اللہ کی توحید کو بتایا گیا ہے، توحید کو بتایا گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ چونکہ ابھی چھوٹے تھے دماغ میں، وہ اپنی ماں کو سب کچھ سمجھ رہا، اسی لیے کہ ماں کی تلاش میں ہے، وہ عورت اٹھا لے رہی، رو رہا، وہ عورت اٹھا لے رہی، وہ گود میں، کہیں بھی رونا بند نہیں ہوا اس کا، اور 8-10 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ایک ہی لباس میں ہے، ایک ہی کلر میں ہے، بچہ سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچائے گا، اور جب اس کی ماں مل گیا اور اس کی گود میں چلا گیا تو رونا بند، پرسکون ہو گیا، کیونکہ اس کی معرفت اس کو مل گئی۔ اور یہی کچھ حال ہے ایمان کا بعد میں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں عقل آنے کے بعد، شعور آنے کے بعد وہ اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اسی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اس کی ماں نہیں تھی، دیکھنے تو وہ بھی عورت ہے لیکن اس کی ماں نہیں تھی، لیکن وہ کسی کے گود میں بھی جا کے سکون نہیں ملا اس کو، کیونکہ وہ سمجھا کہ یہ میری ماں نہیں ہے، تو عورت لیکن میری ماں نہیں ہے یہ، کہ اپنی ماں کی گود میں جا کے سکون ملا۔ اسی طرح آج عقل اور شعور آنے کے بعد میں بھی ایمان والے وہ لوگ کہلائیں گے جو پورے طور پہ اپنے رب کی معرفت اور جان اور پہچان نہ ہو۔ یہ مصنوعی خدا نہیں جو ہاتھوں سے بنا لیے ہیں، کبھی وہ عورت اٹھا لے رہی میں ماں بول کے، انہیں بول رہا ہے تو مصنوعی ہے، میری ماں نہیں ہوتی ہے، یہ تو بناوٹی ماں ہے، نہیں بیٹا میں تیری ممی ہوں، ہٹ بولتا ہوں، یہ بناوٹی ماں ہے، یہ میری اصلی ماں مجھے چاہیے۔ اور جب اصلی ماں اس کے مل جاتی ہے تو ظاہر اس کے سینے سے چمٹ جاتا ہے، تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ خبردار، اللہ کا جو ذکر ہے، تمہارے رب کا حقیقی، جو اپنے رب حقیقی کو جان اور پہچان لیتے ہیں، وہی لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں اپنے اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، اس کی معرفت ہے۔ ڈپلیکیٹ چیزاں کو سے بھی لا کے ڈالو نہیں۔ آپ دیکھیے ذرا، ماں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ جس نے تم کو ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ دے رہے ہیں وہ ہے کہ تمہاری غذا کا انتظام تمہاری ماں کے سینے میں ہم نے کر دیا، تمہاری ماں کے سینے میں کر دیا۔ وہ رب ہے تمہارا، کوئی نہیں مانگے تھے، نہ ماں مانگی نہ کچھ نہیں، بلکہ وہ رب ہے جو بغیر مانگے کہ تو دنیا میں آنے سے پہلے میں تیری غذا کا انتظام کا دور نہیں کروں، وہیں پہ کروں تیری ماں کے وجود میں۔ تو پیٹ سے باہر آیا تو پیٹ کے اوپر چھاتی پہ تیرے غذا کا انتظام ہوگا، زیادہ دور نہیں۔ وہ رب ہے، الہ وہ ہے، معبود وہ ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر لوگ اپنے رب کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں، اپنے ہی غلط خداؤں کے، اپنے تراشے ہوئے خداؤں ہی کے آگے خدا سمجھ رہے ہیں وہ، تو اللہ فرماتا کہ ٹھیک ہے،
یہ پوری کائنات میں بنایا ہوں اور ایک ایک چیز میں تم کو بتا رہا ہوں یہ. اگر تم ان کو خدا مانتے ہو تو پھر وہ کیا چیز پیدا کرے ذرا میرے کو پروف دیو. قل ارائیتم ما تدعون من دونہ، کیا چیز پیدا کرے اللہ کے سوا جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا بتاؤ. کیونکہ الہ ہونے کے لیے کسی چیز کا خالق ہونا ضروری ہے. بتاؤ ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ زمین میں کون سی چیز پیدا کرے. ام لہم شرک فی السماوات والارض، یا پھر ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر آسمانوں میں کہیں ان کی حکومت ہے. ایتونی بکتاب من علم او اثارت من علم ان کنتم صادقین، کوئی علم بتاؤ یا کوئی آثار قدیمہ میں انہوں یہ چیز پیدا کر کے گئے، کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی کیڑا، کوئی پتنگا، کوئی چونٹی، کوئی معمولی چیز پیدا کی ہے کیا؟ یہ ذرا پروف دیو بول رہے ہیں. پوروں سے اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی پرستش ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی بھی جو ہے نا آؤ بھکتیں ہو رہی ہے، ان کے متعلق اللہ فرمایا کہ ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا چیز پیدا کیا ہے. اور اللہ فرمایا ھذا خلق اللہ، اور یہ پوری کائنات اللہ پیدا کیا ہے، میں پروف دے رہا ہوں اس کا. تو تم کیا پیدا کرے یہ بتاؤ. تو پھر تم بھی الہ. ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی نہیں جو پیش کر سکے کہ بھئی یہ دیکھو میں ایک مچھر بنایا ہوں، یہ دیکھو میں مکھی بنایا ہوں. جاندار بے جان چیزیں بھی جو بنائی جا رہی ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی جو بے جان چیزیں بھی جو آپ بن رہی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی، وہ کیا ہے، کہاں سے بنا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں، اب چاند میں جا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی فلاں فلاں. اللہ بول رہے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں تم سب لوگ؟ یہ میرا میٹیریل ہے، رانگ میٹیریل، تم اس کو کچھ بنا رہے ہیں. پتھر تھا سیمنٹ بنا لیے، رانگ میٹیریل زمین میں کچھ تھا اس کو راڑا بنا لیے، لکڑی تھا لا کے دروازے بنا لیے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہے تمہاری اپنی کوئی چیز ایجاد کرے کیا؟ تم اپنے طور پہ کوئی چیز بنائے کیا؟ پیدا کیے کیا؟ کوئی نہیں. کوئی سائنٹسٹ نہ کوئی خدا دوسرا جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرمایا یہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں باضابطہ یہ بات کہی گئی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج دیا سورہ حج میں کہ ٹھیک ہے اگر ابھی بھی سدھرنے تیار نہیں ہے، ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم سب مل کے ایک مکھی بنا کے بتاؤ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دونه لا يخلقون ذبابا ولا اجتمعوا له. اے انسانوں، ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ذرا اس کو کان لگا کے سنو، غور سے سنو، پوری توجہ کے ساتھ سنو. جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے مصنوعی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈپلیکیٹ، جیسا اصلی گھی کے ڈالڈا گھی چل رہا نا، ویسا جو ڈپلیکیٹ خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مکھی بنا کے بتاؤ، بولے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں، اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کرشمہ ہے، ہمارے پاس وہ چمکدار ہے، ہمارے پاس فلاں فلاں، اللہ فرماتے کہ ٹھیک ہے ایک مکھی بناؤ، تم سب مل کے بناؤ، پورے مل کے. بولا اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الشَّيْءُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. مکھی ارے بھائی ان کے نذرانے پہ، ان کے پرساد کے اوپر سے مکھی آ کے کچھ لے کے بھاگ رہی تو اس کو بھی نہیں بچا سکتے، مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا اور جس سے مانگ رہے دونوں کمزور، دونوں مخلوق ہیں. یہ دونوں کھانے والے ہیں، دونوں پینے والے ہیں، یہ دونوں بھی سونے والے ہیں. جہاں جا کے سجدہ کر رہا انہیں بھی سونے والا ہے، اور جس کو سجدہ کر رہا انہیں بھی سونے والا ہے. جس سے مانگ رہا سب کمزور ہے، بولے اللہ تعالیٰ.
ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کا کھا رہے دوسروں کا کھا رہے ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھائے کتنے احسانات ہیں اس کے، کس کا شکر ادا کرنا. الہ کون ہے، معبود کون ہے، شکر کس کا ادا کرنا، اور ہم کس کا کر رہے ہیں. آج انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے، ناشکرا بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں شرک کر رہا ہے. اللہ صحت دیتا ہے تو دوسروں کی نظر و نیاز کرتا ہے، دوسروں کی پوجا پاٹ کرتا ہے. اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ایک ہے، اپنے ذات و صفات میں بالکل ایکتا ہے، وہ سب سے الگ ہے، لیکن پھر بھی سب کے ساتھ ہے، سب کی حفاظت کر رہا ہے. اور وہ صمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، جس کو سب کی ضرورت ہو جائے. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لم یکن لہ کفوا احد قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی لڑکا نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی مملکت میں، اس کی کائنات میں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں کسی کا بھی. اور اس نے اپنے کمزوری کی بنا پہ کسی کو اپنا حمایتی نہیں بنا لیا ہے. اللہ سمجھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی انسان بات نہیں سمجھ رہا تو سورہ نجم، سورہ یوسف میں ایک آیت آتی ہے، سورہ ہود میں بھی ہے غالباً. یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں، ساتھ میں جو ان کے قیدیاں ہیں وہاں پہ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، توحید کا سمجھاتے ہیں وہاں پہ الہ کون ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا یہ تو بتاؤ، ایک آقا، ایک حاکم، ایک سیٹ اچھا ہے یا کئی سیٹوں کے نوکر ہونا وقت واحد میں بہتر ہے؟ ایک مالک کے غلام رہنا اچھا ہے یا کئی مالکوں کے غلام رہنا؟ ایک مالک ہے تو ایک کام بولیں گا، 10 مالک ہے تو انہیں کب بلا، انہیں بلا، تنگ ہو جائیں گا انہیں، اور پھر انہیں اس کے خلاف بولیں گا، انہیں اس کے خلاف بولیں گا. کون جو اکیلا تنہا سب پہ غالب جو ہے، یا وہ بہتر ہے یا کئی خدا بہتر ہے؟ عقل والے بولیں گے ظاہر ہے کہ ایک ہی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہاں سورہ یوسف میں، تو پھر یہ اللہ کے سوا جو عبادتیں ہو رہے ہیں لوگوں کے، ان کی حقیقت کیا ہے معلوم تم کو؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، لوگ جو اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے، خالق کو چھوڑ کے، کون ہے یہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. یہ صرف نام ہے تم اور تمہارے باپ دادا کے دیے ہوئے، نام ہے، صرف کام نہیں ہے کچھ بھی ان کا. یہ صرف نام ہے، کام نہیں، کام کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف نام ہے جو خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی تمہارے باپ دادا فرضی نام ہے. یہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس میں، نام ہے صرف. انہوں اولاد کے دینے والے، انہوں بیماری کے دینے والے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، انہوں مصیبتوں کے دور کرنے والے ہیں، انہوں بارش کے برسانے والے ہیں، انہوں فلاں کرنے. بہرحال ہر ایک کے پاس ایک ایک ہے. تو کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اللہ اسمان سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور اللہ نے شرک کے لیے اس کائنات میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت رکھا ہی نہیں. شرک کرنے والے کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت کوئی لا ہی نہیں سکتا. اللہ لا بول رہی، ارونی ماذا خلقون قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم واقعی میں اپنے دعوے میں صحیح ہے کہ تمہارے پاس چمتکار ہے، کرشمہ ہے، فلاں ہے، کچھ ہے، تو لاؤ، کچھ بتاؤ. سچے ہو تو کوئی نہیں لا سکا آج تک دلیل. ہم کہتے ہیں کہ ایک مچھی بنا کے بتاؤ،
ایک مچھر بنا کے بتاؤ, ایک چونٹی بنا کے بتاؤ, نہیں ہوتا بھائی. یہ نہیں ہے, اتنی دور کی کہیں کو بات جانا نہیں. اب جتنے بھی عبادت اور دیکھیے اب دنیا میں کیا ہے, کوئی گورا پیدا کرا اللہ, کسی کو کالا پیدا کرا, کسی کو لمبا پیدا کرا, ہمارے کسی کو نکٹا پیدا کرا, کسی کو گڈھے پیدا کرے, یہ سب اللہ پیدا کرے نا. اب دنیا میں جتنے بھگوان ہیں کہیں گڈھے ہیں پورے, ان لوگوں کے پاس بھی ایک خدا ہے, وہ خدا سے دعا کرو اللہ میاں ہماری پوری ہم کو لمبے کر دو نا. جب سے پیدا ہوئے پوری نسل جو ہے گڈھوں کی چاہیے, کچھ بھی تبدیلی نہیں آ رہی. ارے جب سے پیدا ہوئے پورے چپٹے چھے, ارے دعا کرو نا بھائی اللہ یہ کیا ہم کو چپٹا بنا دیا, آنکھ ناک پوری دبی ہوئی ہے, کرو تم مت رہے بھائی تمہارے بھگوان ہے فلاں ہے فلاں ہے. اللہ تو بولا میں پیدا کروں, یہ میری نشانیاں ہیں, یہ میرے نشانیاں ہیں. کسی کو گڈھا پیدا کر رہا ہوں, کسی کو لمبا پیدا کر رہا ہوں, کسی کو کالا, کسی کو گورا, تو کرو تم. ظاہر ہے کہ کالا کوئی اپنے آپ کو پسند کرتا, کالا نہیں کرتا نا, تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے جو خدا بن کے جا کے دعا کرو اللہ اے بھگوان یہ کیا کالے بنا دے, ہم کو گورے تو بنا دے بھائی, یہ تو ہے نا. نہیں اچھا یہ تو چھوڑو, آج بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج گنجوں کی اتنی حالت ہے پوچھو مت. اب آپ اتنے گنجے ہیں, اور گنجے جتنے نا زیادہ پیسے والے, بڑے بڑے جو ملینر ہیں نا آپ دیکھیں گے ان کو بالاں گنے چنے رہتے. جاؤ پرارتھنا کرو, بولو اللہ کی کیا گنجا ہے, آپ تو ایشور ہے بھگوان ہے, آپ یہ ذرا گنجے پن کو تو دور کرو. نہیں ہے کوئی نہیں ہے. ارے غور کیجئے آپ جہاں پہ جا کے خالی جناب عالی یہ اتنے بڑے بڑے بدعوے کر رہے ہیں کہ یہ کر دیتے وہ کر دیتے, اتنی طاقت اتنا کرشمہ اتنی کرامت. ارے غور کہ آپ کے سر کے بال نہیں دے سکتے انہوں آپ کو. آپ جو گنجے ہیں نا وہ گنجا پن دور نہیں کر سکتے. دوسری تو چھوڑی دو آپ کی بات, جو آپ کو بتا رہا ہوں میں, اللہ یہی بولا تو بھائی ایک مکھی بناؤ نا, اور میں یہ بول رہا ہوں آپ وہاں جا کے کم از کم یہ بولو کہ ایک بال تو دو نا میرے. بال نہیں دے سکتے, مکھی مچھر نہیں دے سکتے. یہ خدا نہیں ہے جو ایک بال نہیں دے سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا. خدا کے صفات اللہ بتا دیا کیا ہے. سو تمہارا ایشور کون ہے, تمہارا بھگوان کون ہے, تمہارا گاڈ کون ہے, تم کس کی عبادت کرنا, کس کی بندگی کرنا, کس کی پرستش کرنا, کس کی پرارتھنا کرنا. جو تم کو پیدا کیا ہے, جو تمہاری پرورش کر رہا ہے, جس نے تم کو اپنی ماں کی پیٹ سے نکالا اور اس نے پھر تمہاری غذا کا انتظام تمہاری ماں کے سینے میں کر دیا, وہ تمہارا الہ ہے, وہ تمہارا رب ہے. پھر وہی تم کو لڑک پن دیا, جوانی دیا, بڑھاپا دیا اور موت دے دیا, وہی تمہارا الہ ہے. جو پانی برسا رہا ہے, جو پانی تم پی رہے ہو, وہ تمہارا مالک ہے, اور پانی کا بھی مالک وہی ہے. بارش اسی نے برسائی ہے, غذا اسی نے دی ہے. ہر آئٹم کے اندر اللہ جو پیدا کر کے جو غذا دیا ہے آپ کو, کون دیا ہے, کس نے پیدا کیا ہے. اللہ غور کرو پر نہیں کھانے پینے کے آئٹموں پہ. آج انسان نہیں, ایک معمولی دنیا کے اندر مصنوعی چیز آ جاتی. آپ دیکھیں کہ موم کے پلاسٹک کے بن رہی, فروٹ کیلا بنا, پھول بن رہی, ہر فروٹ بن رہا پلاسٹک میں. آپ لا کے اس کو رکھے ہوئے الماری کے اندر, پیسے دے کے خرچ کے, اور پھر اس کی تعریف ہو رہی کیا بنایا بھائی, پوچھو مت. پلاسٹک کا آئٹم جو نے کاپی مارا, موز کی طرح موز بنا, سیب کی طرح سیب بنا, انگور کی طرح انگور بنا دیا, پھول کی طرح پھول بنا دیا پلاسٹک کے. اور جب ہم وہ پیسہ دے کے خرید کے گھر میں لا کے گلدستوں میں لگا کے اس کی تعریف ہو رہی کیا بنایا. لیکن زندگی بھر روزانہ جو اللہ کے اصلی چیزیں کھا رہی میوے, اس کی تعریف کبھی بھی نہیں کر رہی. خالی کھا رہے ہیں, ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ٹوائلٹ کو جا رہے ہیں. تعریف تو اس کی ہو رہی پلاسٹک آئٹموں کی. کیا بنایا بھائی, کیا بنایا بھائی, کسی کام کا نہیں, کسی کام کا نہیں. اور کیجیے آپ, اللہ یہی بولا ما قدر اللہ حق قدری. ارے میری قدر نہیں کر کے دوسروں کی کر رہے کیا رے. ہاں, ایک سے ایک اعلی نعمتیں میں تمہیں کھلا رہا ہوں, لیکن میری تعریف نہیں, میری قدر نہیں. وہ کیا کہ موم بتی کا پلاسٹک کا بنا تو اس کو لے کے اچھل رہے. کیا انسان ہے. اسی لیے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار,
بے شک انسان بڑا ہی جو ہے ناانصاف بھی ہے اور بڑا ہی ناشکرا بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ اسی لیے توحید کا عقیدہ، اللہ واحد کا عقیدہ ہر انسان کی فطرت میں ہے، ہر انسان کی فطرت میں ہے، چونکہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانا، اسی لیے مار کھا رہا ہر جگہ۔ بتانا میں آپ کو، جو آدمی اصلی آئٹم سے غافل ہے، اس کو نہیں معلوم اصلی کیا ہے، انہیں نقلی کو اصلی سمجھتا، اسی لیے جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانے اب ان کو اللہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں قل هو اللہ احد، وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ واحد ہونے کے علامات کو بتایا ہے، اصول بتایا ہے۔ ان اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اللہ کون ہے۔ آپ جا بھی جائیں گے ان کی تاریخ پڑھیں گے، ارے ہو بھائی انہوں ہے، ان کے اماں بھی تھے، ان کے بابا بھی تھے، انہوں کھائے بھی تھے، انہوں پیے بھی تھے، انہوں ٹوائلٹ کو بھی جاتے تھے، انہوں سوتے بھی تھے، ان کے بیوی بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، بولتے قصہ ختم، یہ تو میرے ویسے تھے۔ اسی لیے اب لوگ یہ کہتے ہیں اس کے اندر نہیں، خدا تو ایک ہے مگر یہ اس کے اوتار ہیں، یہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ پروف مانگ رہے تو کچھ دے نہیں سک رہا ہوں۔ ارے میں نے کم سے کم مکھی بنا کے بتا بول رہا، وہ بھی نہیں کر سک رہا ہوں، کم سے کم ایک آدھ بال تو بھی بنا کے پیدا کرو، وہ بھی نہیں کر سک رہا ہوں، تو پھر کروں کیا؟ بولے میں خدا نہیں ہوں، خدا کے بھید، خدا میری بھید میں آیا دراصل، اوتار جسے کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے الوہیت کا اصل میں۔ اور پھر شرک کے اقسام میں کیا ہے؟ مار کیوں کھائے لوگ؟ اللہ کی ذات ایک ہے لیکن اس کے صفات، اس کے نام کئی ہیں۔ ہندو دھرم میں کیا ہوا؟ اللہ کی ذات یہ ایک ہے، یاد رکھیے آپ، یہ جو صفات، اس کے جو نام ہے، اس کی جان اور پہچان کے لیے صرف۔ لیکن ہندو دھرم میں ہوا یہ، اللہ کی ہر ایک صفت کو انہوں نے ایک الہ بنا لیا۔ یہ گڑبڑ ہے اصل میں۔ اللہ بولا اللہ ایک ہے، اس کے صفات، اس کے نام مختلف ہیں۔ انہوں نے کیا کہ خدا کو ایک ہی مانا، ہر قوم والا ہی بولتا ہے کہ بھگوان ایک ہے، لیکن پھر اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیوں ہو گئے؟ تو بولے وہ اس کے جو نام ہے بے حساب، ہر نام کا ایک خدا الگ بنا دیا انہوں نے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور لکشمی ہے، لکشمی خدا کا ایک صفت ہے، لکشمی، وہ ہے غنی، اس کو غنی کہتے ہیں، بے نیاز کرنے والا، غنی کر دینے والا آپ کو دولت سے، مال سے، دنیا سے، تو اس کو لکشمی کہتے ہیں۔ اس کو ایک الگ خدا بنا دیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے سرسوتی، علم کی دیوی، اور یہ اللہ علیم ہے، علم والا، اس کی صفت ہے یہ، لیکن انہوں نے ایک صفت کو الگ خدا بنا دیا۔ ساری گڑبڑ یہی ہے اصل میں۔ اسی لیے لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ ایک ہی ہے وہ تو، لیکن اللہ بولا وہ ایک ہے لیکن وہ مختلف نہیں ہے، وہ صرف اس کے نام ہیں، وہ نام خدا نہیں ہوتا، نام الہ نہیں ہوتا، ذات ایک ہے، یہ اس کے جاننے اور پہچان کے لیے صفات ہے۔ اب انہوں نے خدا الگ بنا لیا اس کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ جتنے اچھے نام ہیں سب اس کے ہیں، کسی بھی نام سے پکارو، مگر پکارو اللہ کو، پکارو الہ اور معبود کو۔ یہ اصل چیز ہے گمراہی کی بنیاد، جو گمراہ قومیں ہوئے ہیں نا، اس کے صفات کو، ہر صفت کو ایک الگ خدا بنا دی۔ یہاں گڑبڑ ہوئی ساری گڑبڑ۔ آپ دیکھیں گے جتنے بھی دیکھیں گے جو نام آتے ہیں وہ سب نام اللہ کی صفت میں آتے ہیں، انہوں نے ہر ایک کو ایک اپنا خدا بنا لیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اللہ کی ذات یہ کہ اس کے نام مختلف ہے، لیکن اصل جو ہے پاور ذات میں ہے، نام تو پہچاننے کے لیے، نام پہچان کے لیے صرف۔ میرا نام آپ کے پاس ہے، نام ہے میرا نام، لیکن آپ کو اگر کوئی ضرورت پڑ جائے میرے سے تو کیا نام سے کام بن جاتا؟ نہیں بن جاتا نا، بن جاتا
ضرورت نہیں ہے، پھر نام تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑیں گی تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرے نام سے آپ کو میرے سے کام لینا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ ایک ہے لیکن اس کے کئی نام ہیں۔ نام سے کام اللہ کی ذات سے لیا جاتا ہے، اللہ کی ذات ہے اصل میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قسم کھاتے تھے اللہ کی ذات کی کھاتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ صفات ہیں اس کی، لہذا ہر صفت کو خدا بنا لی۔ قل هو اللہ، یہ 4 اصول اس میں بتائے گئے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگ تدبر کیجئے، غور کیجئے، اور مزید قرآن کے اندر اس کے اندر جو تشریحات آئے ہیں خدا کے لیے، اللہ کے لیے، جتنے بھی اس کے اچھے نام ہو سکتے، اس کے نام کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، وہ سب اللہ کے نام ہیں۔ چاہے کوئی خدا بولو، چاہے کوئی ایشور بولو، چاہے کوئی گاڈ بولو، لیکن جتنے نام ہیں اللہ کے سوا، وہ جو نام ہیں، لیکن اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اب یہی ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے اللہ تک آنے کے لیے، لہٰذا ان ناموں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اصل میں وہ اصل ذات ہے۔ اسی لیے چھوٹی سی صورت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ اخلاص ہمارے ہر بچوں کو، ہر بڑوں کو، بوڑھوں کو، سبھی کو یاد رہتی ہے، اور اس کے جو ہے وضاحت اس کے مطالب جو ہے سمجھ میں آ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شرک سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی صورت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کے بڑے فضائل آئے ہیں اور فضیلتیں بھی اسی لیے ہے کہ اس میں خالص اللہ کی توحید کو بتایا گیا ہے، توحید کو بتایا گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔